بھارتی آرمی چیف کا پاکستان کو دہشت گردی کا مرکز قرار دینا حقائق کے منافی ہے۔ ISPR کی جانب سے کہا گیا ہے بھارتی آرمی چیف کے الزامات مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کی کوشش ہے۔ پاکستان پر ریاستی سرپرستی کا الزام دوغلی پالیسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بھارتی آرمی چیف کا پاکستان کو دہشت گردی کا مرکز قرار دینا حقائق کے منافی ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ بھارتی آرمی چیف کے الزامات مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کی کوشش ہے۔ پاکستان پر ریاستی سرپرستی کا الزام دوغلی پالیسی کا منہ بولتا ثبوت ہے اور پاکستان پر دہشت گردی کی سرپرستی کا الزام دوغلی پالیسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ISPR کی جانب سے کہا گیا ہے بھارتی آرمی چیف کا پاکستان کو دہشت گردی کا مرکز قرار دینا حقائق کے منافی ہے۔ بھارتی آرمی چیف کے الزامات مردہ گھوڑے میں جال ڈالنے کی کوشش ہے۔ بھارتی آرمی چیف کا پاکستان کو دہشت گردی کا مرکز قرار دینا حقائق کے منافی ہے۔ ISPR کے مطابق بھارتی آرمی چیف کے الزامات مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کی کوشش ہے۔ ISPR نے مزید بتایا کہ پاکستان پر دہشت گردی کی سرپرستی کا الزام دوغلی پالیسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ISPR کے مطابق بھارتی آرمی چیف کا پاکستان کو دہشت گردی کا مرکز قرار دینا حقائق کے منافی ہے۔ بھارتی آرمی چیف مقبوضہ کشمیر میں بدترین ظلم و ستم کا مظاہرہ کر چکے ہیں۔ بھارتی الزامات مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ پاکستان پر دہشت گردی کی سرپرستی کا الزام دوغلی پالیسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ISPR کے مطابق بھارتی آرمی چیف کا پاکستان کو دہشت گردی کا مرکز قرار دینا حقائق کے منافی ہے۔ بھارتی آرمی چیف کے الزامات مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کی کوشش ہے۔ ISPR کے مطابق پاکستان پر دہشت گردی کی سرپرستی کا الزام دوغلی پالیسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بھارتی الزامات مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ بھارتی آرمی چیف مقبوضہ کشمیر میں بدترین ظلم و ستم کا مظاہرہ کر چکے ہیں۔ بھارتی آرمی چیف کا پاکستان کو دہشت گردی کا مرکز قرار دینا حقائق کے منافی ہے۔ ISPR کی جانب سے کہا گیا ہے بھارتی آرمی چیف کے الزامات مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کی کوشش ہے۔ پاکستان پر ریاستی سرپرستی کا الزام دوغلی پالیسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بھارتی الزامات مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہیں۔ بھارتی آرمی چیف مقبوضہ کشمیر میں بدترین ظلم و ستم کا مظاہرہ کر چکے ہیں۔ لائق الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ لائق اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، ترجمان ISPR کی طرف سے بھرپور انداز میں جو بھارتی آرمی چیف کی طرف سے الزام تراشی کی گئی ہے بالخصوص ریاستی دہشت گردی کی سرپرستی کے حوالے سے، تو اس پر انہوں نے واضح کیا ہے کہ بھارتی آرمی چیف کا پاکستان کو دہشت گردی کا مرکز قرار دینے کا جو دعویٰ ہے وہ بے بنیاد ہے، حقائق کے منافی ہے اور مکمل طور پر اس میں کسی قسم کی کوئی بھی ٹھوس شواہد موجود نہیں ہے۔ ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ بھارت کی جانب سے اپنی جو بدترین صورتحال ہے بالخصوص مقبوضہ کشمیر میں اس سے عالمی توجہ کو ہٹانے کی ایک کوشش ہے، مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کی ایک کوشش ہے، جس کا مقصد تمام الزامات پاکستان پر عائد کر کے جو ان کی طرف سے ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کی جا رہی ہے، نہ صرف مقبوضہ کشمیر میں بلکہ دیگر جگہ پر بھی، اس سے توجہ ہٹانے کی ایک کوشش ہے۔ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ترجمان کی طرف سے کہ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر میں جس طرح کی بدترین ظلم و استبداد اور جبر کر رہا ہے اس کی مثال نہیں ملتی، اور یہ الزام تراشی بھی بنیادی طور پر عالمی توجہ کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش ہے۔ بھارتی آرمی چیف خود بھی مقبوضہ کشمیر میں جب تعینات رہ چکے ہیں تو خود بھی اس بات کا بخور مشاہدہ کر چکے ہیں کہ کس انداز میں کشمیریوں پر بدترین ظلم و جبر کیا گیا۔ سیاسی نوعیت کے سیاسی محرکات پر مبنی یہ الزامات ہیں، یہ بیانات ہیں جس کا مقصد تمام جو انڈین آرمی کو پولیٹیسائز کرنا ہے۔ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ بھارت کی طرف سے ماضی میں دیکھا جا چکا ہے کہ کس انداز میں ہیٹ سپیچ کی بنیاد پر بالخصوص مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پوری دنیا اس بات سے آگاہ ہے کہ مسلمانوں پر جس نوعیت کے بطور اقلیت ان پر جبر و استبداد کیا گیا، ان پر جس انداز میں بے گناہ شہریوں کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی گئی وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ اور صرف یہی نہیں، کشمیریوں کے ساتھ بدترین نوعیت کے جو ان کے حقوق غصب کیے گئے ہیں اس سے بھی پوری دنیا آگاہ ہے۔ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کی طرف سے جو قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کا وعدہ کیا گیا تھا اس سے مسلسل انحراف کیا جا رہا ہے، اور اس بات کو دیکھا جا رہا ہے، پوری دنیا اس بات سے آگاہ ہے کہ بھارت اپنے وعدے پورے کر کے کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کے وعدے کر کے اس سے پیچھے ہٹ چکا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے ترجمان کی طرف سے کہ بھارت نے جو پاکستان پر الزامات عائد کیے ہیں اس کے حوالے سے کوئی ٹھوس
शवाहिद या सबूत उनकी तरफ से पेश नहीं किए गए।